السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. پرائم منسٹر نے تھوڑی دیر پہلے اسپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے آسٹیرٹی میئرز، کفایت شہری میئرز کی باتیں کی ہیں اور باقی چیزیں تو ہو رہی ہیں، ورک فرام ہوم سب کچھ. سب سے بڑی پریشانی ملک میں فیول پرائسز کی ہے، جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. اور انہوں نے میسو کچھ کٹس اناؤنس کیے ہیں وچ آر کوائٹ ویلکم ایکچولی، کیونکہ آج ہی کی رپورٹ تھی ایکسپریس ٹریبیون کی جس میں انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہوا تھا کہ سال کا صرف سرکاری جو فلیٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے، ان کا سرکاری خرچہ 60 سے 70 ارب روپیہ ہے. اور اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں کہ پنجاب کے 30,000 آفیشیل وہیکلز ہیں اور ان کی جو تقریباً ڈیلی فیول کنزمپشن ہے وہ 5 کروڑ کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے 12,000 سے 15,000 وہیکلز ہیں، ان کی سالانہ بل کوئی 9 ارب روپیہ ہے، یعنی کہ 20 ملین 2 کروڑ پر ڈے. سندھ گورنمنٹ کے 20,000 آفیشیل وہیکلز ہیں، 13 بلین ان کا اینول فیول بل ہے. بلوچستان کے 8,000 گورنمنٹ وہیکلز ہیں، 4 بلین اس میں ہے. خیبر پختونخوا 12,500 وہیکلز، تقریباً 7 بلین 2 کروڑ جو ہے آپ کا روزانہ کے قریب. سو دیز آر میسو تھنگس. پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 60% تو جو ٹوٹل فلیٹ اسٹرینتھ ہے اس کو تو گراؤنڈ کر دیا جائے گا. سو دیٹ از اسٹریٹ 60% سٹنگ دیئر. اس کے بعد جو باقی فیول ہے وہ بھی 50% ریڈیوس کر دیا جائے گا جو ایلوکیشنز ہیں. اس کے بعد دوسری باتیں ہیں جی، گریڈ 20 کے افسران 2 دن کی تنخواہ دیں گے. میں اس کے خلاف ہوں کہ جو تنخواہ دار آنےسٹ ملازم ہے اس کے لیے 2 دن کی تنخواہ از اے سیریس میٹر. جو 2 نمبر مال بنا رہا ہے اس کے لیے تنخواہ تو ویسے ہی پاکٹ بنی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک پھر وہی کیبنٹ کی ٹوکن جو سمبلزم ہوتا ہے کہ آپ 2 مہینے کی تنخواہ لیں نہ لیں، آئی مین بٹ دیز آر امپورٹنٹ میجرس. اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں پروونشل چیف منسٹرز کا بائی ان ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو اپنی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے، لیکن آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی سنا ہے کہ چیف منسٹر زوم میٹنگز میں تھے. سو دیر از اے بائی ان. ہوپ فلی کم از کم فیول کے اندر ہی چیزیں آ جائیں. فیول پہ کافی کنٹروورسی ہے اور اسی پہ آج ہم ڈیٹیل پروگرام اسی پہ کر رہے ہیں، بیکاز لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک دم 55 روپے بڑھ گیا. اب باتیں ہو رہی ہیں، قطر کی اناؤنسمنٹ آ گئی شاید $150 کراس کر جائے اور لوگوں کا خیال ہے 400 روپیہ لیٹر ہو جائے گا. واٹ از گوئنگ آن؟ پھر کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی 20 روپے لیوی ایڈ کیا ہے، 35 روپے آپ نے پکڑا دیا آئل کمپنیز کو، اینڈ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا. کیا اس وقت جو برا حال ہے اکانومی کا، انفلیشن ہر چیز فیول ہو رہی ہے، کرائے بڑھ گئے ہیں، سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اوبیسلی ٹرانسپورٹیشن ہے. سو ایوری تھنگ فیولز سم تھنگ ایلس لنک ٹو اٹ. تو فیول بڑا بیسک ایک ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے. بڑی خبر جو انٹرنیشنل ہے اس پہ کوئک ٹچ کر لیتے ہیں. مشتبہ خامنئی صاحب جب بنے، کل ان کو آیت اللہ اپوائنٹ کر دیا، تو اس پہ کافی ریاکشن آ رہا ہے دنیا میں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ریاکشن وہ ٹرمپ کا نہیں ابھی تک آیا کہ وہ کیا کریں گے. ہی سیڈ از اے لائٹ ویٹ. اسرائیل نے کہا تھا ہم ان کو اڑا دیں گے، لیکن اب اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. اگرچہ اسرائیل نے آج کہا کہ ہمیں 3 ہفتے کم از کم اور چاہیے، لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اینالسٹ ہیں کہ ٹرمپ مائٹ بی لوکنگ فار این ارلی ایگزٹ. اپنے اناؤنس کرے فتح وطا، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، شکست کوئی فتح بدل سکتا ہے. سو دے مائٹ ہیو اے وے آؤٹ. لیکن ہمارا کرٹیکل ایشو اس ملک میں فیول پرائسز ہیں، بیکاز ایوری تھنگ از لنک ٹو اٹ. ہمارے ساتھ علی پرویز ملک ہمارے ساتھ ہیں، فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم. السلام علیکم علی. پہلے تو بتائیں، پرائسز آج پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا کہ کیپ کر رہے ہیں پرائم منسٹر فیول کی پرائسز. ہم بھی بات کر رہے تھے، امید ہمیں یہی تھی. فیول پرائسز تو کیپ نہیں کی، تو اب کیا ہوگا؟ پھر 400 روپے میں لیٹر جائے گا؟ دیکھیں مالک صاحب، میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں اینڈ دین آئی ول کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان شروع ہوئی تھی اس نے اب پورے خطے کو لپیٹ لیا ہوا ہے، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں سے تقریباً 20-25% انرجی جو دنیا کی فلو کرتی تھی آج بھی وہ چوکڈ ہے، بلکہ ہمارے اپنے 2 PNSC کے جہاز بھی وہاں پہ بلاکڈ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، انلوڈڈ ود کروڈ آئل. اب دا بگر چیلنج از کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کرائسس کتنی دیر سسٹین کرے گا، کتنی دیر پرسسٹ کرے گا. تو یو ہیو ٹو ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو اسٹریچ وٹ ایور پارسلز یو ہیو، وٹ ایور مالیکیولز یو ہیو، تاکہ آپ ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اینڈ اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو ہم، کیونکہ یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، تو جن کے لیے ہم تھوڑا سا اپنا اسٹاک اپ ہم نے کر لیا تھا، جس میں بیسکلی لکوڈ فیولز ہیں. LNG کا ہمارے پاس، کیونکہ سارے کے ساری کانٹریکٹنگ قطر کے تھرو تھی،
اور اس کا ایک سپلائی اوور ہینگ بھی تھا. دیر واز نو پوائنٹ کہ جی ہم اس کو ڈائیورسفائی کر کے کہیں اور سے لیتے, کیونکہ ہم سے تو پہلی والیومز نہیں ہینڈل ہو رہی تھی. قطر انرجی نے فورسڈ میجور ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, وہ پارسلز آپ کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں جی. دس از ویئر دی انرجی لینڈسکیپ اسٹینڈز ٹوڈے. اب آپ نے بات کی کہ جی یہ آپ نے اس کے اندر جو پرائسنگ کی رجیم ہے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے, اور لوگوں کو کیا حکومت کوئی شولڈر کرے گی اس بوجھ کے اندر اپنا حصہ کیا نہیں کرے گی. تو جو پرائم منسٹر صاحب جو آپ خطاب کی بات کر رہے ہیں اس کے بیسکلی 3 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جی آپ کنزرویشن کے ذریعے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کووڈ کے درمیان زمانے کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں کہ ہم نے اپنی انرجی ریکوائرمنٹس فار ڈفرنٹ ریزنس کہ جی کہ اپنی یہ ٹرانسمیشن رسک کو آپ کم کر دیں, آپ نے یہ چیزیں کر کے کہ جی اسکولوں کو بند کر دیں, ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز کو آپ یہ زوم کے اوپر کلاسز کو لے جائیں, الیکٹرانک کلاسز پہ لے جائیں, آپ ورک فرام ہوم کر لیں, اسٹاف کی اپنی اسٹرینتھ ریڈیوس کر لیں, آپ گاڑیوں کا فیول کنزمپشن کیا کہتے ہیں اسپیڈ کو تھوڑا سا لمٹس کو ریڈیوس کر کے کر لیں. تو آل دیز اسٹیپس آر بینگ ٹیکن as part of a conservation strategy. تھوڑے دن لگژری جیٹس بھی نہ اڑائیں جی سر, 500 وغیرہ بھی نہ اڑائیں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میں اس پہ آسٹیرٹی پہ آ رہا تھا, میں تو ابھی کنزرویشن کے اوپر بات کر رہا تھا. تو دوسرا کرٹیسزم جو تھا, کیونکہ دیکھیں ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور وہ کیوں بڑھائی ہیں میں اس کے اوپر آ جاؤں گا. دی ریئل کرٹیسزم واز کہ جی کیا عوام نے ہی سارا بوجھ اٹھانا ہے کہ حکومت بھی اس کو شولڈر کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو ایک فل سیریز آف اناؤنسمنٹس آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی 30 ارب کا تو فیول سرکاری گاڑیاں ہی خرچ دیتی ہیں. اگر پرائم منسٹر نے آج اس کو گراؤنڈ کر دیا 60% وہیکلز کو 50% لمٹ کم کر دیا, تو 15-20 ارب کی تو بچت یہاں پہ آ گئی نا جی. سو دیز آر آل مٹیریل اسٹیپس. تو آپ نے وہ لے کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ وی آر آلسو اویئر آف یور پین, وی ہیو ٹو فیس دس ٹوگیدر. کیونکہ اگر آپ آئل بوم کے آئل شاک کے آگے کوئی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا یہ میکرو اکنامک فریم ورک سارا ہل جائے. اب پرائم منسٹر صاحب کا جو تیسرا ایلیمنٹ تھا جس کے اوپر آپ نے بات کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیونگز ہوں گی آسٹیرٹی کے ذریعے اور باقی کی جو آپ بیلٹ ٹائٹننگ کے ذریعے کریں گے, آپ ان سے کوشش کریں گے کہ اینی فردر انکریز ان پرائسز جو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کویل کرنے کی کوشش کریں, یہاں پہ اس کو روکنے کی کوشش کریں. اینڈ دیٹ ول بی دا شیئر فرام دا گورنمنٹس پرس, جہاں سے آپ کے میرے ٹیکس پیئر کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو تحفظ دیں. اس کے بعد اگر وہاں پہ بھی یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو یو ول گو بیونڈ دیٹ اینڈ فائنانس ول ہیو ٹو ری اپروپریٹ. آپ کے پاس کنٹینجنسی فنڈز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس پی ایل کا بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب فیول پرائسز کو بڑھنے نہیں دے گی, جتنا وہ اگر بڑھتی بھی ہے میں آپ کو بتا اس کے بعد بھی شاک گورنمنٹ ابزارب کرے گی. ایبسولوٹلی دس از دی تھاٹ پروسیس, اینڈ اس کو ہم ایک ریزنیبل ٹائم کے لیے وی وڈ وانٹ ٹو انسولیٹ دا پیپل, اینڈ ناٹ تھرو انفنڈیڈ سبسڈیز بٹ تھرو فنڈیڈ میکنیزمز جس سے آپ یہ بوجھ شیئر کر لیں. آپ نے خود جو ابتدائیے میں 2 سوال, ریزنیبل پیریڈ کیا آپ سمجھتے ہیں, اور سیکنڈ IMF نے تو آپ کو صاف کہا ہے کہ آپ لوگ اس کو سبسیڈائز نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے کہہ دیا نا آپ ری الوکیٹ کریں گے. جی بالکل, اور کنٹینجنسی فنڈ 390 ارب کا آپ کے اپنے بجٹ کے اندر موجود ہے نا جی, وہ کس دن کے لیے رکھا ہوا تھا, آپ اس کے لیے استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں لوگوں کی بھی ایک ٹالرنس ہوتی ہے, پیپل ول انڈرسٹینڈ کہ جی دنیا کی قیمت بڑھی ہے, وہ کیا بڑھی ہے, اور اس کے بعد آئی ول کم ٹو دا لیوی والا کوشچن جو آپ نے کیا. ریزنیبل ٹائم آپ کے خیال میں کیا ہے؟ لائک دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ اپنے کنٹینجنسی فنڈ سے ان سیونگ سے, میں آپ کو اللہ آسک یو ویری اسپیسیفک کوشچن, لیٹس سے اگر 4 ہفتے جنگ چلتی ہے اور خدا نخواستہ ایران اسرائیل کی 3 یا 4 ہفتے, ایک مہینہ 30 روپے کا اگر فردر شاک آتا ہے مینس 50 ارب روپے. اوکے, سو براڈلی اسپیکنگ دیز آر دا نمبرز جو آپ کے اوپر ہے. بٹ میں مالک صاحب اس سے پہلے جو بنیادی بات آپ سے کر لوں, دیکھیں 1 مارچ کو جب قیمتوں کو طے کیا گیا, میں ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں اگر میں آپ کو 30 ارب کا 50 ارب کا کیلکولیٹ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جنگ 4 ہفتے چلے خدا نخواستہ, تو ہمارے جو ریزروز ہیں, کنٹینجنسی فنڈ ہے, دوسرے میجرز ہیں, ہم پھر قیمت ابزارب کر لے گی گورنمنٹ. دیکھیں فردر انکریز کر لے گی نا. دیکھیں اب اس کا ایک پورا بلڈ اپ ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں تو پی ایل کے اندر تقریباً 125 ارب روپے مہینے کا اکٹھا ہوتا ہے, اینڈ پی ایل آن ایوریج, آئی واز کمنگ ٹو دیٹ کوشچن, 80 روپے لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ کا 1 روپے کی جو پی ایل ہے از اکول ٹو 1.5 ارب روپے مہینے کا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اگر 30 روپے کا شاک آتا ہے اور گورنمنٹ اس کو انسولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اٹس اباؤٹ 45-50 بلین روپیز. ٹھیک ہے,
سو دیٹس دا رف کیلکولیشن، دیٹس دا رف کیلکولیشن. اور آپ کا کنٹینجنسی فنڈ اس کے اندر کیا یوز ہوا ہے کیا نہیں ہوا وہ فائنانس آپ کو بتا دے گا. یہ آسٹیرٹی سے کتنا پیسہ بنتا ہے، آپ حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے وہ پیسے لیں اور اس کو اس کے شولڈر. ایک مہینہ ہم نہ ڈریں قیمتیں بڑھنے پہ. سر میں آپ سے گزارش کروں بٹ پلیز انڈرسٹینڈ دا چیلنج نا. جو چیلنج ہے، 1 مارچ کو جب فورٹ نائٹلی سائیکل چل رہا تھا اور 28 کو پہلی بمباری ہوئی تھی تو وہاں پہ پلیٹس کی جو ایوریج ڈیزل کی تھی $88 پر بیرل تھی. جمعے کو جب ہمیں ری پرائز کرنا پڑا وہ پرائز $150 کے اوپر پر بیرل چلی گئی تھی پلیٹس کے اوپر، اور اس کے بعد جو پریمیم $5 کا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا تھا $25 کے اوپر. تو ڈبل ویمی تھا جو آپ کو ہو رہا تھا. آج آپ کا پہلا دن کھلی ہے مارکیٹ، اس کے بعد جو پلیٹس آج ڈیزل کا کلوز ہوا ہے $170 کے اوپر ہوا ہے. سو دیٹ از دا کائنڈ آف والیٹیلٹی دیٹ یو آر سیئنگ ان دا مارکیٹ اینڈ دا پرائم منسٹر ہیز ریزالوڈ کہ یہ جو ابھی $55 کی ہمیں مجبوراً دینی پڑی. اینڈ آئی ول کم ٹو دا کیلکولیشن آف $55 کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جی ٹیکس بڑھا دیا، میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گا. سو آپ نے کہا ہے کہ جی فردر جو ہے اب گورنمنٹ اپنی آسٹیرٹی کے ذریعے اپنے بجٹ کے ذریعے اس کو شولڈر کرنے کی کوشش کرے گی. اینڈ میرا خیال ہے کہ 15 دن مہینہ تو کچھ نہیں گیا تو پیپل شوڈ ناٹ پینک. فیول ول بی اویلیبل ایٹ دس پرائسز اینڈ دے شوڈ ناٹ میک اے رن آن دا فیول اسٹیشنز. جی اب آپ نے بات کی کہ جی یہ آپ نے $105 کا PL کیوں کر دیا. مالک صاحب پاکستان کے اندر رفلی اسپیکنگ سال کے اندر پیٹرول اور ڈیزل رفلی ایک ہی جتنی کوانٹٹی بکتی ہے. اس پرائس شاک سے پہلے، اس آئل شاک سے پہلے ایوریج $80 لیٹر PL لیا جا رہا تھا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہوا ہے، باقی چیزیں ختم کر دی. دیر واز اونلی ون میجر لیوی وچ واز دا پیٹرولیم لیوی. $80 لیٹر پہ لے رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ہوا یہ کہ جب 6 مارچ کو ہم کٹھے ہوئے تو ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی تھی تقریباً $80، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی تھی تقریباً $40. اینڈ یہ کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت ڈیزل اتنی شارٹیج میں ہے، پیٹرول کی ڈیمانڈ تو ایویز نے ڈسپلیس کی ہے. ہیوی وہیکل ساری آپ کی آج بھی ڈیزل کے اوپر ہیں، ڈیزل کا مالیکول نہیں مل رہا. اتنی بڑی چینج تھی. تو ہماری حکومت کے اندر پرائم منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، یہ مشورہ ہوا کہ جو اب دیر از نو آئیڈیل سولوشن. جو غریب آف دا غریبسٹ، جو آپ کا غریبسٹ جو ہے انسان وہ ہے جس کے پاس اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، جو شاید بس پہ جاتا ہے. آگے آپ کی ربی کی فصل بھی آ رہی ہے تو آپ کو بجائی کے لیے ڈیزل کے اندر کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دینی چاہیے. تو ہوا کیا، ڈیزل کے اندر PL 55 ہو گیا، پیٹرول کا PL 105 ہو گیا. 105 پلس 55 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اٹ از اسٹل $80 پر لیٹر وچ از دی کمٹمنٹ ود دا فنڈ. تو اس میں کوئی ایسی ہم نے کوئی جادوگری نہیں کی. اٹ از پیور میتھس بیسڈ آن دی پریمس کہ جی ڈیزل کے اوپر بہت ابھی اس وقت پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ بہت بڑی اسپائک آ رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آلموسٹ مور دین ڈبل ہو گئی ہوئی ہے اس کی پرائس. نہیں، لوگوں کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیٹس سے جو سٹاکس آئے ہوئے جی OMCs کے پاس پڑے ہوئے 28 فروری تک، جی میں پلاٹ کی دیکھ رہا تھا تو ایوریج پرائس تقریباً کوئی $62-64. میں نے آپ کو بتا دیا نا فورٹ نائٹ کی جو تھی ڈیزل کی 88. جی میں تو بھی فیول کی بات کر رہا ہوں. لیٹ سے جو سٹاک اس وقت پڑے ہوئے وہ $62-63 کے اس کے اوپر تھے. آپ نے جب اس کو 55 ایڈ آن کیا، $20 تو چلیں لیوی میں آپ کو چلے گئے. وہ کہتے ہیں جی تو $35 پر لیٹر OMCs کو گیا ہے جو بلینز ہیں. یہ کیوں گیا؟ بیکاز ان کی پرچیز تو فیبرری کی پرچیز تھی جو ابھی سٹاک سے پڑے ہوئے تھے. تو یہ آپ نے بلینز کا پروفٹ. مالک صاحب دیکھیں، جو OMCs ہیں، جو ریفائنریز ہیں، یہ لائسنسڈ بزنسز ہیں. ان کے اندر ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف فیول اپنے پاس مینٹین کرنا ہوتا ہے اینڈ یہ ڈیڈ سٹاک ہے. یہ آپ کی آرگیومنٹ میں اس وقت ایکسپٹ کروں جب انہوں نے آگے مالیکول پرچیز نہیں کرنا اور وہ دکان لوٹ سیل پہ لگا کے اپنا مال میں کے بھاگ دیں. اب ہوا کیا ہے، جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے تو جو جہاز آپ کو پہلے 5 دن میں فیول لا کے دیتا تھا، اگر آپ یمبو سے اس کو ارینج کریں، اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ وی آر ڈوئنگ ان سیکیورنگ دا کروڈ سپلائیز، تو وہ 20 دن لگتے ہیں اس کو جہاز کو آنے میں. ٹھیک ہے جی. اس کی فریٹ کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. آپ کو انشورنس نہیں مل رہی، آپ کو پروڈکٹ نہیں مل رہی، آپ کو پروڈکٹ کا پریمیم بہت زیادہ دینا پڑ رہا ہے، وار سرچارج دینا پڑ رہا ہے، بے پناہ چیلنجز ہے. ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کمپنیز ٹو برنگ ان اے پروڈکٹ ایٹ دیز انفلیٹڈ لیولز اینڈ کمٹ کہ جی 30 دن کے بعد یا 25 دن کے بعد مارکیٹ کی جو بھی صورتحال ہوگی اس کے اوپر آپ یہ مال بیچیں گے.
وداؤٹ گیونگ دیم دس ایشورنس کے جی کہ ہم آپ کی خرچے پہ آپ کو یہ فیول دیں گے. تو آپ نے جو مارکیٹ کا جو اصول طے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریپلیسمنٹ ویلیو کے اوپر مالیکیول لیں. یہ تو آپ کا ڈیڈ اسٹاک ہے, اس کے اوپر کبھی آپ کو پیپر پہ گین آئے گا, پیپر پہ لاس آئے گا. میرے پاس اوکے لیٹ می بی دا بیڈ گائے ہیئر. جی میں کمپنی ہوں, میں کہتا ہوں یار میں نے ابھی منافع کما لیا 5 ارب, میں بند کر کے بھاگ جاؤں. نہیں میں بند بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کل کو میں گورنمنٹ کو کہوں گا جی مجھے تو نہ سیکیور کر سکا میں سپلائی, نہ مجھے کنٹینر ملا, لمیٹڈ تھے, تو آئی ڈونٹ ہیو. میں تو اب نیا جب جنگ ختم ہو جائے گی لیٹ سے میں کہوں گا جی میں تو اپنا اسٹاک منگاؤں گا اپریل میں. اپریل میں جو پیٹ کا ریٹ ہوگا میں اس کے مطابق پرائسز نیچے آ گئی ہوں گی. دیٹ از اے ویری انٹیلیجنٹ کوشچن اینڈ میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ جی کہ دیکھیں اگر وہ اپنے لائسنس کی ریکوائرمنٹ کو بریچ کرتے ہیں دین قانون مسٹ کم ان ٹو حرکت اینڈ ان کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے, وچ مینس کہ آپ کو ان کی جو اسٹاک کمٹمنٹس ہیں کہ ان کے پمپس ڈرائی نہ ہو اس کے اوپر ویجیلنس بڑھانی ہے. اینڈ وہاں پہ ہم نے اوگرا کی ویکلی رپورٹنگ ان کے اسٹاکس کریں گے کیا. چلے میں نے کر دیا, میں نے 10 ارب کما لیا, میں نے کہا جی مجھے شپ نہیں ملی, مجھے ڈیزل نہیں ملا, میں کیا کروں, آپ کو پتا جنگ چل رہی ہے. آپ نے کہا ہاں یار لیکن تمہیں یہ کمٹمنٹ کرنی تھی, مجھے کیا کر دیں گے, میں 10-15 ارب کما گیا ہوں, آپ مجھے کیا کریں گے, مجھے فائن ڈال دیں گے چھوٹا موٹا. دیکھیں سر 10-15 ارب کی تو پہلے بات نہیں ہے, اب آپ کو او ایم سی کی لینڈسکیپ سمجھنی ہے. اس میں 5-7 بڑے پلیئرز ہیں اور 20-25 چھوٹے پلیئرز ہیں. ان کے پاس تو اربوں کی انوینٹری ہوتی نہیں کیونکہ ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہی نہیں. کروڑوں کی دہاڑی تو لگائیں گے نا. سر دیکھیں آپ کے پاس ان کے اوپر ویجیلنس موجود ہے اوگرا کی شکل کے اندر. آپ کے پاس ہم نے یہ بھی ان کو ایشو ڈائریکشن کر دی ہوئی ہے کہ جو ان کے ایڈیٹڈ جو ویجیلنس چھوڑ دیں, میرے پاس رپورٹس ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسی او ایم سیز ہیں, سن لیں, ایسی او ایم سیز کی رپورٹس میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, میں آپ کو شیئر کروں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ لائٹلی, جنہوں کی سیلز ہیں کہ ہم نے اتنے ملین لیٹر ڈیزل بیچا اور مالیکیول سنگل پرچیز مالیکیول نہ امپورٹ ہے نہ پی ایس او سے بھی پرچیز نہیں ہے, وہ چل رہی ہیں اس ملک میں. سر دیکھیں ویئر از اوگرا, ویئر از دا منسٹری, تو وہ بات نہ کریں آپ. ایبسولوٹلی کریکٹ. اب دیکھیں اب ایک ایشو کر کے تو میں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے اوگرا کو کہا ویکلی ان کی اسٹاک کی جا کے خود آڈٹ کرو, اس کے لیے جو بھی تم نے انفورسمنٹ کے لیے بندے رکھنے کر کے کرو تاکہ وہ اس قسم کی دھاڑی لگا کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. یہ ٹیل اینڈ پہ جو کمپنیاں وہی کریں گی نا. لائسنس کینسل کریں گے obviously سر, it will be a violation of the license. لائسنس ول بی, جس نے اپنا اسٹاک ریفل نہیں کیا absolutely لائسنس کینسل ہوگا اور بلیک لسٹ ہوگی. they will not be issued by absolutely سر. اب میری عرض سن لینا سر, ویکلی اوگرا وہ رپورٹنگ کرے گا, ممبر آئل ول پرسنلی سائن, میں آپ کو دے دوں گا ڈائریکٹ میں. دوسری یہ ہے کہ کمپنی کا جو بھی آڈیٹر ہوگا وہ ان کی اسٹاک رپورٹس جو مہینے کے اینڈ کے اوپر خود سائن کر کے دے گا, تھرڈ پارٹی. ڈی جی لاجسٹکس آرمی کے ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, ان کے تھرو وہ بھی ایک تھرڈ لیئر آف چیک کریں کہ ان کے سٹاکس کیا چل رہے ہیں اور یہ اپنی ریپلینشمنٹس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو دیٹ از دا کائنڈ آف ویجیلنس دیٹ وی آر انشورنگ کہ یہ اپنی چین کو لکوڈ رکھیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان او ایم سیز نے آگے فرق قسم کی اپنی حرکتیں کی ہوئی ہیں, سارا کچھ کیا, واٹ از دا کنسالیڈیشن پلان, اینڈ اوگرا جو ہے اس کو مالیکیولز کو ریکنسائل کیسے کرتا ہے. ہم نے مالک صاحب ایک ڈیجیٹائزیشن کی پوری ایکسرسائز چل رہی ہے جس کا آج ڈیش بورڈ بنا کے ہم ویزیبلٹی بھی چیف منسٹرز کو دیں گے کہ کس جگہ پہ کتنا مالیکیول پڑا ہے. وہ ڈیپو تک ہمارے پاس ویزیبلٹی تھی, اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ناؤ واٹ آر وی ڈوئنگ, آپ کو اگر پتا ہو حکومت نے مارجن انکریز جو ہے ابھی ریسنٹلی پاس کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے اسی خدشے کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ جی 50% اس کی فل ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ لنک کریں. پرائم منسٹر صاحب نے 100% ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ لنک کر دیا. ناؤ یو نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ دس از آلریڈی something that has been ordered. ابھی اسی پچھلے 2 مہینے کے اندر میں آپ کو ڈاکیومنٹیشن دکھا دوں گا. ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 12,000 پمپس ہیں, اس کے اندر اگر آپ کو یہ مارجن انکریز چاہیے تو اپنے ڈیجیٹل نوزلز لگوائیں. ڈیجیٹل نوزلز کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسپینس کریں گے وہ فیول, وہ مالیکیول ریکنسائل ہوگا. اس کے بعد وہ مالیکیول او ایم سی سے انہوں نے کتنا لیا, اس کے بعد, and if they don't do that they will not. I'm running out of time. I have to invite you again because میرے پاس آپ کی منسٹری کے بڑے دکھڑے ہیں آپ سے بات. نہیں سر, میرے پاس بھی بڑے دکھڑے ہیں, پر میں سال کے اندر اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ بگاڑ ہے, اس میں بات کریں گے. وی وانٹ یو ٹو ہیو اے چانس کہ آپ ٹوٹل بتائیں. وی وانٹ ٹو پریز گڈ ورک, لیکن ایک کوئک 40 سیکنڈ میں بتائیں. ایک بہت بڑا فراڈ اس ملک میں چل رہا ہے ڈیم ڈیوٹی کے نام پہ. یہ جو آپ ریفائنریز کے لیے ڈیزل پہ 7.5% میں دیتا ہوں اپنی جیب سے. 2000 میں آیا تھا, 3 سال کے لیے پالیسی بنی تھی
کہ جی یہ 3 ریفائنریز ہیں، ان کو دیا جائے گا اور یہ اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے، سب کچھ کریں گے 2000 میں 3 سال کے لیے۔ میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے 2022 تک ہم ریفائنریز کو 300 ارب روپیہ دے چکے ہوئے ہیں اس حد میں، اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور انہوں نے 2 باری اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز دیے ہیں، انہوں نے نہیں کیا اس میں ریفائنڈ، اور نہ اس میں پیسے انویسٹمنٹ کیے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مافیا ہے تیل کا، ڈیم ڈیوٹی کیوں کس بات کی میں دے رہا ہوں، عام آدمی دے رہا ہے 300 ارب یہ کھا گئے میں، بلکہ اب مجھے کسی نے کہا، میرے پاس آج اطلاعی مجھے کنفرم کرنے کا ٹائم نہیں تھا کہ شاید پارکو اور دوسری بھی ایک اور ریفائنری ہے، انہوں نے بھی اس کو کلیم کرنا شروع کر دیا بیکاز دے آر اے ریفائنری۔ نہیں دیکھیں ڈیم ڈیوٹی کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ 300 ارب 2022 تک کھا چکے ہیں، اس سے ابھی بھی بلینز میں جا رہا ہے، وائی؟ اب مالک صاحب تحمل سے میری بات سنیے گا، اینڈ میں ود آل آنےسٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آپ کو یہ بات کرنے لگا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب یہ 70-80 میں یہ ریفائنریز لگی تھیں تو دے ور آپریٹنگ انڈر اے گارنٹیڈ ریٹرن فارمولا۔ ٹھیک، جب وہ گارنٹیڈ ریٹرن فارمولا ڈسمینٹل کیا گیا، آئی ول گیو یو دی ایگزیکٹ ڈیٹ، یہ 80s کے اندر، اس وقت یہ ڈیم ڈیوٹی کو لایا گیا کہ کیونکہ آپ کو ہم نے ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں لانا تھا، آپ اس کو ختم کر دیں اور ہم آپ کو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ 7.5 روپے آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور آپ اس کے اندر اپنا نظام چلائیں۔ It had nothing to do with the upgradation that the refineries were supposed to do, but it was something that was agreed by a sovereign state with those refineries at that time. اچھا ایک سیکنڈ، یہ بہت بڑا ڈفرنس کر رہے ہیں بیکاز ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ جو میں نے پڑھا ہے اس میں فار اپ گریڈنگ اور 3 سال کے لیے نہیں ہے نا سر، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ ساری پرانی انٹیکویٹڈ قسم کی وہ ہائیڈرو اسکیمنگ فیسلٹیز ہے۔ پارکو از دی اونلی ریفائنری جو ڈیپ کنورژن ریفائنری ہے۔ آپ کو پچھلی حکومت کے اندر ایک اپ گریڈیشن پالیسی بنائی گئی جس کے اندر کہا گیا کہ یہ 7.5 روپے کو بڑھا کے ہم 10 روپے کر دیں گے ڈیم ڈیوٹی، اور آپ کا پیٹرول کے اوپر بھی ڈیم ڈیوٹی دیں گے، پر یہ جو پیسہ آپ جنریٹ ہوگا یہ ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا اور آپ اس ایسکرو اکاؤنٹ کے تھرو اپنی ریفائنری کو اپ گریڈ کریں تاکہ یہ آلودگی کے اوپر ہم قابو پا سکیں اور آپ یہ جو پرانے تکیہ نوسی ڈیزل بناتے ہیں اس کا اختتام کر سکیں۔ وہ اپ گریڈیشن اگریمنٹ صرف پاکستان ریفائنری نے ابھی تک سائن کیا اور کسی نے سائن نہیں کیا، اینڈ دیٹ پالیسی ہیز لیپسڈ۔ تو ابھی اس کو آپریشنلائز جب آپ کریں گے دین دے ول بی انڈر دس آبلیگیشن کہ جی وہ اپ گریڈیشن کے اوپر انویسٹ کریں۔ ابھی اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ آئی ول پرووائڈ یو آل دی ڈاکیومنٹیشن، بٹ کیونکہ یہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے آئی پی پیز آتے ہیں، ہم ان کو گارنٹیڈ پروفٹس کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ریفائنریز کو بھی گارنٹیڈ 70 کے اچھا میری یہ بات یہ ہے، دا فور موسٹ تھنگ از کہ یہ جو ہم 10-10 ہزار پی پی ایم کا سلفر سے بھرا ہوا ڈیزل بنوا رہے ہیں، فرنس آئل 50% چرن کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، آلودگی آپ کے بچے ہمارے بچے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو اپ گریڈ کرانے کے لیے واٹ ڈز اٹ ٹیک؟ تو اس لیے وہ اپ گریڈیشن پالیسی بنائی گئی تھی جس کے اندر یہ ہوگا، جس کے اندر $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اس کے اوپر 3 سال سے پروگرس کیوں نہیں ہوئی؟ 2 سال پہلے بجٹ کے اندر آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو ایگزیمپٹ کر دیا۔ ایگزیمپٹ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پٹ پہ ان کو سیلز ٹیکس لگ رہا تھا وہ آؤٹ پٹ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، which means 40 بلین کی کاسٹ دے دی، 40 بلین کی کاسٹ دے دی، جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کل صبح 9 بجے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریلیف ہمیں دیں تاکہ ان پٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اینڈ وی کین اپ گریڈ دا ریفائنریز اینڈ میک دا سیکٹر سسٹینیبل۔ آن ایئر میں آپ نے بڑی اچھی خبر سنی کہ 1 مہینہ پرائس انکریز نہیں ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا آپ نے مجھے ڈیم ڈیوٹی والے سارے ڈاکیومنٹس دینے ہیں بیکاز ہمارے بڑے ڈائیورجنٹ ریفیوز ہیں اس کے اوپر، اور یہ جو لاٹریاں لگی ہوئی ہیں نا، کبھی آئی پی پیز کی کبھی ریفائنریز کی، وی ہیو ٹو ورک آن اٹ۔ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے، کیونکہ میرا بھی وہی امپریشن تھا جب میں، اور جعلی او ایم سیز کے اوپر آپ کی کیا پرائرٹی ہے؟ بالکل اس کی یہ ہے کہ ہم نے پورا ایک پرائم منسٹر صاحب کو ایک پرپوزل دیا ہوا ہے جس کے اندر ہمیں ویسے ہی کنسالیڈیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے پرائس شاکس دیکھیں۔ اگر کل کو یہ پرائس $50 سے گرتی ہے، آدھی کمپنیاں تو پتہ نہیں برداشت بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے انوینٹری لاس، تو کنسالیڈیشن، ڈیجیٹائزیشن، دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ دیٹ واز علی پرویز ملک فار یو۔ آپ کی میرے لیے سب سے بات انہوں نے یہ سنائی کہ 1 مہینہ گارنٹی ہے، کوئی پیسہ نہیں بڑھے گا، کوئی فیول پرائس نہیں بڑھے گی، اور اگر یہ ہوا then probably his job will be on the line۔ باقی جو باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ فالو اپ بھی کریں گے بیکاز ڈیم ڈیوٹی پہ بھی ہمارا اگریمنٹ ہے، ابھی ڈس اگریمنٹ ہے بیکاز اس میں جتنا مال گیا ہوا جو مافیا، اور یہ او ایم سیز کا مافیا، میں آپ سے نام بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح، بلکہ شاید کل ہی آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے پی ایس اسٹیٹ کارپوریشن کے ایک فارمر ایم ڈی صاحب ایک سب سے بڑا آئل مافیا بھی چلاتے ہیں۔
انہوں نے اپنے جو ان کے تھے اسٹاف افسر ان کو نیا پی ایس او کا ایم ڈی بھی لگوا دیا. 6 سال سے وہ بھی چل رہے ہیں. وہ کمپنی کو کیا کیا ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں, کیا کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ہم کریں گے, اور وہ علی صاحب کو دوبارہ انوائٹ بھی کر لیں گے اس کے اندر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. جی ویلکم بیک. اسی بات پہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کا تیل نکل رہا ہے, تیل کے نام پہ. رانا احسان افضل ہمارے ساتھ ہیں, کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر آن کامرس. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ نے ابھی بات ہو رہی تھی علی پرویز ملک سے, فیڈرل منسٹر سے. انہوں نے لاجک یہ دی کہ دیکھیں یہ جو ہم نے پرائز بڑھائی ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اربوں روپے کا پروفٹ دلوا دیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, اصل میں رولز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنا سٹاک ریفربش کرنا ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنا مہنگا وہ مہنگائی ہوئی بھی ہے, ہم سعودی عربیہ کی دوسری ریفائنری سے لائیں گے, اس کی بھی پریمیم اور ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے مطابق ان کو بھرنا پڑے گا. اور وہ ہم نے پروٹیکشن دیا ہے. ورنہ تو میں نے ان کو پوچھا کہ جو میں آج 10 ارب کا منافع کما کے میں بھاگ جاؤں اور میں کل آپ کو آکوں کہ جی میرے جو نہ کنٹینر ملا, نہ مجھے کسی نے تیل بیچا, میں لاؤں کہاں سے, نارمل دنیا ہے نہیں, تو انہوں نے کہا پھر ہم لائسنس کینسل کر دیں گے. از اٹ دیٹ سمپل؟ یہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ دیکھیں مالک کسی کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آج آپ نے 19 ارب روپے کا ان کو منافع دے دیا اس ہفتے کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کا حساب بھی میں نے یہ کیا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر 15 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ڈیزل بکتا ہے پاکستان میں, اور 22 کروڑ لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بکتا ہے, اور 22 کروڑ لیٹر پہ 35 روپے اضافہ دے رہے ہیں, اور ایک 15 کروڑ لیٹر پہ 70 کروڑ 75 روپے اضافہ دے رہے ہیں, تو ایوریج آتی ہے 1925 کروڑ روپے, ٹھیک ہے, یعنی کہ 19 ارب روپیہ ان کو آپ نے پروفٹ دے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں علی صاحب جو آپ کے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آخر میں ان کو لینا پڑے گا تو پھر پرائز گرے گی. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ 15 اپریل کو یا 7 دن کا لیس سے پیریڈ ہے, 15 دن کا پیریڈ ہے, تو 15 لیس سے کہ 1 مئی کو جنگ ختم ہوئی, تو ہم 1 مئی کے بعد اور پرائز دوسری دن گر گئی, تو 2 مئی کو پاکستان میں پرائز سستی نہیں ہوگی. پاکستان میں تو پرائز ہوگی 15 اپریل اور 1 مئی کے درمیان. 30 اپریل کی جو پرائز تھی جس پہ مہنگی پرائز پہ گیس بجلی پیٹرول خریدا ہوگا کمپنیوں نے, اس پرائز کو لے کر چلیں گے اور ہم اگلے 15 دن میں ان کو اس پرائز پہ بیچوائیں گے. تو وہ یعنی کہ مئی کے پہلے ہفتے کی انٹرنیشنل پرائز سے لنک نہیں ہوگی, وہ یہ جنگ والی پرائسز پہ کیلکولیٹ ہوئی ہوگی. جی تو وہ تو جو جتنا مہنگا لیں گے اتنا مہنگا بیچیں گے ہم کو. اوکے, دیٹس اے ویری سالڈ پوائنٹ. رانا صاحب بڑی سمپل بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جس ریٹ پہ خرید رہے ہیں 15 دن کی ایوریج ہے, اگر آج $110 بھی ہے تو آپ نے $110 کی ایوریج نکال کے 15 دن کی قیمت نکال دی, تو وہ قیمت اگر 30 مارچ کو جنگ ختم ہو جاتی ہے, اور لیٹ سے 30 مارچ تک میں نے سودے لیے ہیں $110 کے حساب سے, مفتاح یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اپریل سے لے کے 15 اپریل تک جو ریٹ ہوگا وہ $110 کے مطابق کمپنی کو ملے گا, تو میں تو پروٹیکٹڈ ہوں. دیکھیں مالک صاحب, اس میں جو بنیادی بات ہے نا, جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائس ریویژن کا فارمولا جو ہے نا وہ ہم نے تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر پرائسز اوپر جائیں گی تو وہی فارمولا ہے, اگر پرائسز نیچے جائیں گی تو وہی فارمولا ہے. تو کیا نہیں, آپ نے لیوی ایڈ کی, آپ نے 55 روپے جو ایڈ کیے وہ کیسے کیے؟ جو سٹاک کے اوپر جو افیکٹ آتا ہے وہ تو آپ کا جو ایوریج پلاٹس پرائس ہے جو وہ تو $62 تھی, اس میں تو نہیں بنتی ہے 55 روپے. نہیں, اسی پہ جو یہ آپ کا 1 مارچ سے لے کے 6 مارچ یا 7 مارچ تک جو ایوریج پلاٹس پرائس تھی اس کے مطابق ریویژن ہوتا ہے نا, جو پچھلا ہفتہ ہوتا ہے. پہلے جب فورٹ نائٹلی تھا تو پچھلے 15 دن ابھی آپ نے فیصلہ کیا 7 دن والا, 3 دن پہلے, اس سے پہلے تو 15 دن کی گیم چل رہی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا. تو اب اسی طرح جب پرائسز نیچے جائیں گی تو آپ یہی ویکلی پلاٹس کی ایوریج دیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. تو یہ جو گین یہ سمجھ رہے ہیں کہ سٹاک پہ ہو گیا, جو مفتاح بتا رہے ہیں, جو آپ جو بتا رہے ہیں, مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 15 دن کی قیمت ہے اس کی بیسس پہ جو پرائس طے ہوگی وہ اگلے 15 دن چلے گی, اس لیے ان کو لاس نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی مہنگا لے ان کا وہ والا لاٹ اسی قیمت پہ نکلے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں سمپل یہ ہے, جو 8 تاریخ کو جو 7 تاریخ کو جو پرائس امپلیمنٹ ہوئی وہ 1 مارچ سے لے کے 7 مارچ تک جو ایوریج پلاٹس پرائس ہے,
پرچیز پرائس نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس پرائس پہ خریدا نہیں خریدا, او ایم سیز کی کیا خرید ہے, ان کی خرید نہیں دیکھی جاتی, ایوریج پلاٹس دیکھی جاتی ہے. تو اسی طرح پھر اب جو 8 تاریخ سے 15 تاریخ تک جو ایوریج پلاٹس ہے اس کے بعد 15 کو ریوائز کر دیا جائے گا. تو یہ اپورڈ ہو, پلاٹ کی پرائس انہی چیزوں سے نکلتی ہے نا, انشورنس پریمیم کیا ہے, تیل کی کیا ہے, وہ کی ہوائی تو نہیں ہے. تو بالکل, تو پھر مفتاح کی بات ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, تو پھر یہ جب نیچے آئے گی تو وہی پلاٹس ہوگی. وہ تو 15 دن بعد نیچے والی آگے چلے گی نا, پہلے تو ہائیسٹ والی چلے گی نا. نہیں تو یہ ایوریج آؤٹ ہو جائے گی نا, یہ پیچھے بھی ایوریج آگے. مجھے اس تک I'll be very honest. مجھے بتائیں آپ کیا, میں آن ایئر اپنی کوتاہی ایڈمٹ کرتا ہوں. جب علی یہ بات کر رہے تھے تو میں نے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ یہ بالکل آپ کورڈ ہے, جو او ایم سی ہے وہ تو بالکل کورڈ ہے. کیسے کورڈ ہے, مجھے سمجھائیں ذرا. میں ناظرین کے لیے کر دوں ایک سے, ہاں مصطفیٰ صاحب ذرا سمجھا دیں ذرا. کیونکہ میں یہ تھوڑا سا کرتا بھی رہا ہوں. دیکھیں, آپ نے او ایم سی سے بات کی تھی کہ ہم 15 دن پرائز کریں گے. اگر انہوں نے 7 دن کرنا ہے تو کر لیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات وہی ہو جاتی ہے. آپ نے او این سی کو کہا کہ 15 دن تک تم کو پرائز جو ہے وہ ہم دیں گے بیسڈ آن دا پرائز فلیٹ ایوریج آف 15 فیبروری. ناظرین یہ پلاٹ کا بتا دوں ناظرین, پلاٹ سنگاپور بیسڈ ہے اور اس کی جو یہ انڈسٹری کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے, اس کے اوپر ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے. جی یہ موٹر گیسولین اور ڈیزل کی صرف ہوتی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے زمانے میں ڈاکٹر عشرت وغیرہ نے یہ کیا تھا, اور ایک دم صحیح, اس میں کوئی بحث نہیں. ٹھیک, سو ہم نے پلیٹس کی ایوریج لے لی, اسی کے اوپر یہ لوگ پرائسز لے کر آئے تھے, یہ اسٹاک لے کر آئے تھے ہمارے جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, رائٹ. ان کو بھی پتا تھی کہ کیا پرائس ملے گی, ان کو 1 فروری کو 1 مارچ کو ان کو پتا تھی کیا پرائس ملے گی. اب 1 مارچ ہو گئی, جنگ ادھر ہو گئی, ان کی شارٹیج ہونے لگی, تو انہوں نے کہا کہ چلو یار, لوگوں نے ہارڈنگ شروع کر دی. تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا, جو میں نے خود کہا کہ 55 روپے آپ لگا دیجیے, اگر آپ کو پتا ہے کہ 55 روپے پرائز بڑھے گی اور جس کی وجہ سے ہارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ پی ڈی ایل لگا دیجیے. آپ نے وہ پی ڈی ایل نہیں لگایا, آپ نے مڈل آف دا رول چینج کر دیا. فارمولا وہی رکھا, لیکن فارمولے کی اپلیکیشن رول چینج کر دیا. جن کو آپ نے 285 روپے کا بیچنے کو کہا تھا, اب آپ نے کہا کہ تم 8 دن جو ہے وہ 315 کا بیچ لو, اور آپ نے ان کو 19 ارب روپے کا تحفہ دے دیا. اور جب پرائس نیچے ہوگی تو کیا ہوگا کہ انہوں نے جو پچھلی پرائس پہ خریدا ہوا ہوگا اس پرائس پہ تو ان کو ملے گی, کیونکہ فلیٹس کی اس وقت بھی ایوریج لگ رہی ہوگی, چاہے وہ 8 دن کی لگائیں یا 15 دن کی لگائیں. ایک دفعہ ایک اور طریقے سے بتاؤ, سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک ہوٹل کرائے پہ لی ہوئی ہے 15 دن کے لیے. اب ہوٹل کے اندر اچانک رش بڑھ جاتا ہے تو 7 دن بعد بولتا ہے, اور آپ نے ایڈوانس پیسے بھی دے دیے, 7 دن بعد بولتا ہے یار مجھے کرایہ بڑھا دو. آپ بولیں گے یار یہ کرایہ تو نہیں بڑھ سکتا, میری 15 دن کے بعد جب تم اگلا کانٹریکٹ کرو تو کرایہ بڑھا دے. نہیں تو 7 دن ہوئے, یہ سیدھی سی بات ہے نا. یہ بات کر رہے ہیں کہ 7 دن بعد اس نے کرایہ زبردستی بڑھوا لیا 55 روپے پر لیٹر سے, بس یہ کروا لیا انہوں نے. اور اس کے اندر اگر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہوتا تو چلو میری جیب سے پیسے گئے, میری حکومت کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے, یہ واقعی شیل کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے, یہ اٹک پیٹرولیم کو ملے. یہ میری جیب سے پیسے گئے, اور کتنی آئل مارکیٹنگ پیٹرولیم کمپنیاں ہیں جن کو یہ پیسے ملے ہیں, جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے, اور آپ نے ان کی جیب میں پیسے دے دیے. اور کبھی نہ کبھی دیکھیں, یہ اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ان کو اتنی سمپل بات سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ پیچھے کے اینڈ پہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں. یہ 4 سال سے کمپنی اوپر نیچے تو ہوتی ہے, پرائس ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی ہے. کبھی 5 روپے ہو گئی, کبھی 10 روپے ہو گئے, کبھی $20 ہو گئی, تو کمپنیوں کو نقصان نہیں ہوتا, بیکاز دے آر پروٹیکٹڈ بیکاز آف دا 15-day پیریڈ. So the thing is کہ the companies also know this, everybody knows this. This is conflict of interest. This is I mean nobody is so stupid. Let me just say this. دیکھیں, میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا, فارمولا ہیز ناٹ چینج, صرف ٹینیور چینج ہوا ہے. اور آپ نے اس لیے ٹینیور نہیں سن لیں, اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ کی اتنی بڑی جو ڈسرپشن ہے آئل پرائسز میں وہ آپ نے نہیں دیکھی تھی. $30 کا جو ہے وہ بیرل تقریباً بڑھ گیا, 65 سے جو ہے وہ 95 پہ چلا گیا. آپ کو بتایا ابھی کہ جو ڈیزل کا پلاٹ تھا وہ 88 سے 150 پہ چلا گیا. شارپ اسپائک پچھلے 48 گھنٹوں میں آیا. ہاں وہ بالکل, اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. آپ کی ڈیسیژن پہلے کی ہے, آپ کی ڈیسیژن اس وقت کی نہیں ہے. یہ کل رات کو ہوا ہے, ایوریج $30 کی انکریمنٹ کل رات کو ہوا ہے. جو 65 سے 95 پہ گیا تھا نا پلاٹس, اگر ڈیزل کے پلاٹس کے اوپر جس پہ پرائس بیس کرتی ہے وہ $88 پہ تھا اور وہ $150 پہ چلا گیا. تو آپ نے وہی ایوریج پلاٹس کی لیے اور آپ نے اس کے مطابق پرائس ڈٹرمن کر. جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ہم پرائس چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, کتنی تھی کتنی گئی, تو اسٹاک آپ فارمولا پہ آ جائیں. فارمولا بڑا سمپل ہے. انہوں نے کہا بھائی جس پیریڈ کے لیے 1 تاریخ سے 10 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے, اس ریٹ پہ جو آپ نے خریدا ہے مال, اگلے 10 دن جب وہ ریٹ نکلے گا اس ریٹ کے اوپر وہ آپ کو بیچنے کی پرائس ملے گی. آج اگر میں $30 کا لیتا ہوں یا میں $200 کا لیتا ہوں,
تو مفتاح کے فارمولا کے مطابق آپ کو اگلے ہفتے مجھے خطرہ نہیں ہے کہ مجھے وہ $60 میں بیچنا پڑے گا. پاکستان کے اندر میں اس کے مطابق بیچوں گا جو اس فارمولے پہ میں نے لیا ہے. ہاں تو اب جو پچھلے 15 دن پروٹیکٹ کر رہے تھے. نہیں, ہم پاکستان کے کنزیومر کو پروٹیکٹ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے سے نہیں, آپ کے سپلائی چین کی ڈسرپشن والی ڈاکٹرین ہے کہ میں ایرانیوں کی مدد کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ کا 20 دن کی اگلی سپلائی ڈیلے آپ کی اسٹیٹ آف ہرمز سے تو آ نہیں رہی تھی, ہرمز سے آپ کو وہ دوسری طرف سے آپ نے کرنی تھی, تو سپلائی چین ہورڈنگ شروع ہو چکی تھی. اور آپ کا یہ ہورڈنگ کا طریقہ یہ آپ جا کے ڈنڈا کریں, آپ جا کے چھاپے ماریں, آپ ان کو پتا کریں مالک صاحب یہ آپ کا ڈیڈ سٹاک ہے. اس سٹاک کی پرائسنگ جو ہے یہ آپ نے اینی کیس یہ سٹاک مینٹین کرنا ہے. اس سٹاک کے اندر چینج نہیں ہے. دیکھیں اس پہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ ہورڈنگ کا طریقہ سب سے آسان. اچھا میں آپ کو اس کو اور سمپل طریقے سے میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ احسان بھائی, $55 آپ لیوی لگا. اچھا مجھے بھی ذرا اگر ایکسپلین کرنے دیں. ہم لیوی لگانے کا کہاں منع کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لیوی لگاؤ تاکہ پیسہ سرکار کے پاس جائے نا. آپ نے یہ او ایم سیز کو دوں دیا. نہیں دیا. یہ آپ کی اسٹاک جس کو کہتے ہیں مجھے اگر بول چلیں اب ہمیں صرف یہ سمجھائیں کہ سارا پیسہ جو بڑھایا ہے وہ سرکار کو گیا ہے اور وہ او ایم سیز کو یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نہیں گیا. آپ کا سارا کا سارا پیسہ اسٹاک ریپلیسمنٹ میں گیا ہے, کیونکہ جو سٹاک تھا. سٹاک ریپلیسمنٹ چھوڑ دیں, نہیں یہ سرکار کی جیب میں کتنا گیا اور پرائیویٹ کمپنیز کی جیب میں کتنا گیا. نا میں آپ کو بتا وہی اگر آپ مجھے جواب دینے دیں. آپ کے پاس 100 لیٹر پڑے تھے, $50 کے اوپر 100 لیٹر پڑے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اب لیٹر وہ ہو گیا $100 کا لیٹر ہو گیا, 10,000 کا ہو گیا. پہلے نیا سٹاک آپ کا 10,000 کا ہے, پرانا سٹاک 5,000 کا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے 5,000 کا سٹاک اگلا جو آپ نے ریپلیس کرنا ہے وہ 5,000 کا سٹاک اگر آپ بیچیں گے, نیا سٹاک 10,000 کا ہے, تو آپ وہ کیسے سٹاک کو مینٹین کریں گے؟ تو آپ کو وہ پرائس میں کروں گا اپنی ریسورسز سے. میں ایک بزنس کو میں سبسیڈائز کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ کیونکہ آپ سبسیڈائز نہیں کر رہے ہیں. یو آر ناٹ سبسیڈائزنگ. نو ایک سیکنڈ رانا صاحب, ایک سیکنڈ میری بات سن. یو آر ناٹ سبسیڈائزنگ. ایک سیکنڈ, یہ سموسوں کی دکان نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہی میری بات سن لیں. میں ناظرین کو بتا دوں, جب آپ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی بات کرتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹ کرتے ہیں, میں پہلے آڈینس سے بات کر رہا ہوں. ناظرین یہ وہ کاروبار ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے جو پیڈ اپ کیپٹلز ہیں, اس کی جو ریسورسز ہیں, ہمیں اس کے لیے وہ کمپنیز ہیں جو کروڑوں روپے, ملٹیپل آف کروڑز منیمم جن کے پاس ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اربوں روپے کی بات ہے. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ آئل کمپنی ایک ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی, پورے ملک میں اس کے نیٹ ورکس ہیں, اور سڈنلی اس کے بعد پیسے نہیں اپنا اسٹاک ریفربش کرتی تو بند ہو یار. میں کیوں پیسے دے رہا ہوں اس کو؟ میں کہہ رہا ہوں جب یہ ریورس ہوگا تو یہی ریورس نہیں ہوگا نا. ہوگا ریورس, بالکل ہوگا ریورس. وہی پلاٹس کی ایوریج ہوگی اور وہی ان کو لاس ہوگا. اب آپ سن لیں نا, اب آپ کا سستا ہوگا. ایک منٹ, مجھے یہ آخری پوائنٹ یہی ہے. ریورس کیسے ہوگا؟ ریورس وہ تو نئے ریٹ کے اوپر اس کو نئی بائنگ ہوگی. تو ابھی بھی تو نئے ریٹ پہ ہی جو ابھی جو کرنٹ تو اپنے ریسورسز سے وہ خریدے نا. میرے سے پیسے نکال کے پرائیویٹ کمپنی کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سے پیسے لے کے نہیں نکال رہا, جو پلاٹس کی ایوریج ہے اسی کے مطابق وہ کر رہا ہے, اور اگلی بھی اس کے مطابق جو اس نے پروفٹس کمائے تھے میرے سے شیئر کیے تھے, ہمارا کہ اس کا لاس میں شیئر کروں. مفتاح لاسٹ 2 منٹ. اگر پرائس ریویژن کا فارمولا چینج ہوا ہے تو یو آر کریکٹ, اگر نہیں ہوا تو پھر یو آر انکریکٹ. اور پرائس ریویژن کا فارمولا چینج نہیں ہوا, پلاٹس اسی طرح ہی ایوریج دی جاتی ہے, اور اگلی اور جب ڈیکریزنگ ہوگا تو تب بھی یہی ہوگا. انہوں نے دیکھیں مڈل آف دا پیریڈ میں انہوں نے رول چینج کر دیا کہ ہم کو 8 دن میں واپس انکریز دے دیں گے, جبکہ ان کے پاس تو یہ پیٹرولیم کے مالیکول پڑے ہوئے تھے 28 سے پہلے. اور جب یہ ابھی 7 دن کے فارمولے پہ آ گئے تو جب پرائس گرے گی تو ان کو تو 1 ہفتہ پہلے پروٹیکشن ملے گی. ان کے رولز میں ہے, ان کے رولز میں ہر مہینے اوگرا کی اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر بندے نے 20 دن کا سٹاک رکھنا ہے. ہر مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جب 1 مہینے کا سٹاک ہے تو ہفتے بعد ان کے سٹاک سے ریفربشنگ کے لیے میری جیب سے پیسے کیوں نکال رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. پرائس گرے گی نہیں. سنیں مالک, جب جنگ مالک سنیں, جب دیکھیں جب جنگ رکے گی اللہ کرے, اور جب یہ پرائس گرے گی تو اس وقت بھی انہوں نے تو پچھلی جو پرائس میں لیا ہوا تھا اس میں ہوگا. تو یہ کمپنی کو دیکھیے سیدھا کمپنی دنیا میں سستا ہو جائے گا, لیکن پاکستان میں تب بھی پیٹرول مہنگا بکے گا, بیکاز ہم نے مہنگا خریدا ہوگا. سیدھی سی بات نہیں, سستا پلاٹس کی انہوں نے مہنگا خریدا ہوگا. 15 دن کے بعد سستا ہو, وہ مہنگا خریدا ہوا نہیں بیچ سکتے گے. ان کے پاس 15 دن ہوں گے اپنا اسٹاک کلیئر کرنے کے لیے. وہ ہفتے کا گفٹ دے دیا انہوں نے, اور کوئی کمپنی ایسی تو پھر لے گا بھی تو
ہفتے کا ہی نا بھائی, ہفتے کا تو وہ تو کورڈ ہے, تو اسی تو اسٹاک اس نے. چلے میں اس پہ ختم کرتا ہوں, آپ دونوں میرے ساتھ ہی رہیے گا. اگر میں کنکلوژن میں کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوک دیجیے گا. ناظرین گیم بڑی سمپل ہے. پیٹرولیم کمپنیز, آئل مارکیٹنگ کمپنیز بالکل کورڈ ہیں. جتنا ہفتے میں وہ کرتے ہیں, اگر ہفتے کی ڈیٹ بھی ہے تو ہفتے میں وہی ریٹ لگے گا جس میں آج لیا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کمپنیز کو جو پیسے دیے گئے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر یہی 55 روپے گورنمنٹ لے لیتی میرے سے, آئی کوڈ لیو ود اٹ, کہ میری انہوں نے آگے سبسیڈائز کرنی ہے, چیزیں دینی ہے. بٹ جو فارمولا آپ کے سامنے بڑا سمپل ہے, جو پلیٹس کی ہوتی ہے, اگر 10 دن کی ایوریج پہ آج میں خرید رہا ہوں تو اگلا جب وہ میرا سیلز کا پیریڈ ہوگا 10 دن, وہ گورنمنٹ اسی فارمولے کے مطابق پرائس کرے گی. اور جب اگلا میں مال سستا خریدوں گا تو اس کی پرائس اس کے بعد اگلے پیریڈ میں ہوگی. سو دیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز آر کورڈ, دے آر ایبسولوٹلی کورڈ. اور یہ جو ایکسٹرا پیسے دیے گئے ہیں, I might be wrong, I might be right, but I'm convinced now کہ یہ دہاڑی لگی ہے. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی دہاڑی لگی ہے بلینز کی. اور بھری کس نے ہے؟ وہ بچہ جو کالج جاتے ہوئے صبح اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے, وہ ٹیکسی والا جو رو رہا ہے کہ جی میں کہاں سے بھروں گا. یہاں پہ ایک ایپتھی ہے, کرمنل ایپتھی ہو گئی بھی ہے. باقی ہم باقی باتیں سنتے ہیں کہ فائد شہری سسٹمس کو ٹھیک کریں. لیٹ اس اسٹاپ پیئنگ فار پیپلز گریڈ. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوئیے. جی ویلکم بیک. اب میں تمام باتیں سی آئل کی, اس پہ دونوں ویو پوائنٹس ہیں اور آئی ٹینڈ ٹو اگری ود ون ویو پوائنٹ. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, لیکن آئی فیل کہ یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو پروٹیکٹڈ, جس طرح علی پرویز ملک نے بات کی کہ جی ڈیم ڈیوٹی میں یہ بھی ریزن تھا کہ ان کو پروفٹس یا ریٹرنز گارنٹیڈ تھے. ایک تو پاکستان میں بند اب ہو جانا چاہیے یہ ریٹرن پروفٹس والے کامرس جو ہے. پہلے ہم نے آئی پی پیز نے ہم نے تباہ کیا, اس کا ہم پوری قوم بھگت رہی ہے. اب یہ ریفائنریز کو بھی ریٹرنز ہیں. یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا کی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہر کسی کو ریٹرن پروفٹ ہے؟ اور یہ صرف شوگر ملز والے ہیں, وہ بھی اپنی مرضی سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر اس کا خمیازہ عام بندہ بھگتتا ہے. لگتا ہے کہ ٹوٹل ایلیٹ گریب ہے یہاں پہ بزنس کے اوپر. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے بجائے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے کی اور ایک کفایت شہری دوسری. دس ایلیٹ کیپچر مسٹ اسٹاپ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.